امریکہ، ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک عارضی معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کا ذرائع کے حوالے سے دعویٰ، رپورٹس کے مطابق امریکہ عارضی معاہدے کا اعلان آج ہی کرنا چاہتا ہے۔ معاہدہ عمان ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کے 60 روزہ عارضی انتظام سے متعلق ہے، جس میں کسی قسم کی فیس عائد نہ کرنے کی شرط شامل ہے۔ فریقین 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز کے مرکزی راستے سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے کام کریں گے۔ اس سے قبل عرب ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان چند گھنٹے میں متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایران نے عمان سے آبنائے ہرمز پر بات چیت کی تصدیق کی تھی، تاہم پیش رفت پر فی الحال ایران کا بیان سامنے نہیں آیا۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا بحیرہ احمر میں جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ ترجمان حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس سے قبل بحیرہ احمر میں حملے کا نشانہ بننے والا بھارت کا کارگو جہاز غرق ہو گیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارتی جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ پاکستان اور امریکہ کا تحریک طالبان پاکستان، BLA، داعش، خراسان، القاعدہ اور اس سے منسلک گروپوں کے خلاف مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ واشنگٹن میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کے چوتھے دور میں دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید بڑھانے، مضبوط بنانے اور مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں دونوں وفود نے سرحدی سیکیورٹی مضبوط بنانے اور دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس ختم کرنے کے اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید مؤثر بنا کر خطے میں دیرپا امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ وژن کو آگے بڑھائیں گے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم یک آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں، مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت۔ حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک میں کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شریک۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی قیادت میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی کی قیادت میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ پشاور میں گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ راجن پور، بہاول نگر، کمالیہ، ہنگو اور اکزئی سمیت مختلف شہروں میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ سندھ میں آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی منظوری۔ سندھ کابینہ نے موٹر ڈیلرز کے لیے ہولڈنگ پیریڈ ریلیف منظور کر لیا۔ ڈیلرز گاڑیاں 12 ماہ تک بغیر رجسٹریشن رکھ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں طرز حکمرانی، تعلیم، صحت اور معاشی اصلاحات پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں عوام کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کے لیے 2 نئے انڈر پاس بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر کام اگلے ماہ شروع کیا جائے گا۔ CD ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں ایمرجنسی 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ کہا کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری طور پر فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ اجلاس میں CDA کے مستقل ریونیو میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ اسلام آباد کے مختلف میگا پروجیکٹس پر پیش رفت اور آئندہ منصوبہ بندی پر بریفنگ دی گئی۔ سابق گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ بانی PTI سے نئے صوبوں سے متعلق بات کرنے کے لیے ملاقات کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو میں فواد چودھری نے بتایا کہ اگر ہمیں اتفاق رائے کرنا ہے تو سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے، پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے ان سے بات چیت کریں گے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، اختیارات کی منتقلی کے معاملے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔
کراچی کے علاقے بہادر آباد میں 2 اگست کو ایم کیو ایم مرکز پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سرکار کی مدعیت میں درج۔ مسلح تصادم اور جھگڑے میں 3 افراد زخمی۔ ملزم اظہر اور ذیشان نے 20 سے 25 نامعلوم افراد کے ہمراہ ہوائی فائرنگ اور جھگڑا کیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔ پی ٹی آئی کی 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو ڈی سی سے فوری ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ کیا مینار پاکستان کے سوا کسی جگہ جلسے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ درخواست پر کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی کے وفد کی ملاقات میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے پروجیکٹس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات کے دوران بچیوں اور پسماندہ علاقوں کے بچوں کو اسکول لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیصل آباد میں واٹر سپلائی پروجیکٹس پر جلد پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ واٹر سپلائی، صحت، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جائکا کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ بھارتی جبر، ریاستی تشدد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو نہیں دبا سکتے۔ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق ممکن ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا پیغام۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے بھارت کا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا کہ 5 اگست 2019 بھارت کی ایک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان کی بھی 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کشمیری عوام سے یکجہتی اور بھارت کی پالیسیوں کی مذمت۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی اور ممبئی شہر میں موسلا دھار بارشیں جاری۔ مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں پانی میں ڈوبنے سے متاثرہ علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ بھارتی حکام کے مطابق بھارت میں مانسون بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں جولائی سے اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں بھارتی ریاست آسام میں ہوئیں۔ اور عبداللہ شفیق کی 160 رنز کی ناقابل شکست اننگز اور ساجد خان کی تباہ کن بولنگ۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ تیسرے ہی دن فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر آؤٹ۔ دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کے 6 مستند بیٹرز صرف 103 رن پر پویلین پہنچ گئے۔ ساجد خان نے 4، علی عثمان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ دوسری اننگز میں ہوم ٹیم کی برتری 60 رنز ہے اور 4 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔